ڈگری. ہاں تو قرآن جو ہے نا نکاح طلاق کے مسائل جو قرآن بیان کرتا ہے, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, یہ ان سے عام انسانوں سے خطاب نہیں کرتا. لہٰذا یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو پتہ ہے جب یہ مسلمان ہوں گے تو پھر ان میں عالم بھی ہوں گے, مفتی بھی ہوں گے, مجتہد بھی ہوں گے, وہ پڑھیں گے, مسائل بتا دیں گے ان کو. لیکن جب یہ قرآن عام انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو یہ مسائل نہیں چھیڑتا, بلکہ اسلام ان کو بتاتا ہے. ملحدین سے خطاب کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتے, ایتھیسٹ, ان کے سامنے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل دیتا ہے. یہ دلائل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. ان میں کسی مفتی ابو حنیفہ یا مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کسی مولوی کے پاس, جاپانی سائنسدان مولوی کے پاس تھوڑی آئے گا, اسے تو قرآن کہہ رہے خود پڑھو نا. تو جاپان کا سائنٹسٹ جب خود پڑھے گا اور اس میں دیکھے گا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم, کیسے ایک پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے, اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے بنتے ہیں, دماغ بنتا ہے, پھر ثم السبیل یسرا, پھر راستہ آسان ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, ادھر آیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو وہ سائنٹسٹ جس نے روبوٹ بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ یار کروڑوں سال کی محنت کے بعد آج ایک دماغ نے ایک روبوٹ بنایا ہے. وہ خود بخود روبوٹ نہیں بنا, اسے کسی دماغ نے بنایا. تو بنانے والا دماغ خود کیسے بن گیا؟ روبوٹ اتفاق سے بن نہیں سکتا. جاپان کا سائنسدان جو روبوٹ بنا رہا ہے وہ کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا. صحیح ہے نا؟ یہ باتیں بہت آسان ہیں, اس میں کوئی آپ کو نہ کوئی مفتی کی ضرورت نہ کسی مجتہد کی ضرورت, کہ خود نہیں ہو سکتا بھائی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ فرانس کے سائنسدانوں سے کہتا ہے خود سے بن گئے. ٹھیک ہے نا, سوال کرتا ہے ام خلقوا, یہ کیسے ہو گیا یار, تم خود سے بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے. وہ سائنٹسٹ بیٹھ کے کھوپڑی گھومتی ہے, یار نہ خود سے بن سکتے ہیں یار, یہ ہو نہیں سکتا. ایک بے جان تصویر, آنکھ, ناک, کان والی, کروڑوں سال میں خود سے ایسی ڈیزائن آج تک نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایسی تصویر جس میں جو لگی ہوئی آنکھیں دیکھتی بھی ہوں, لگے ہوئے کان سنتے بھی ہوں, زبان چکھتی بھی ہو, بولتی بھی ہو, دانت چباتے بھی ہوں, اور جہاں چبانے کی مشین ہونی چاہیے وہیں جا کے دانت لگے ہوں. ایسا ہوتا زبان یہاں ہوتی, دانت یہاں ہوتے, چکھو یہاں سے, چباؤ یہاں سے, سیٹنگ ساری آؤٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ دونوں آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ ایسے خاندانی طریقے سے ہوئی ہے کہ ورنیل کیلیپر بھی اتنی خاندانی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا, کہ ایسے ان کو تھوڑا سا دائیں بائیں سیٹنگ آؤٹ, 1 کے 2 نظر آنا شروع. یہ ایڈجسٹمنٹ اتفاق سے ہو گئی یار. یہ موضوعات قرآن بیان کرتا ہے اور اس میں کوئی مفتی, مجتہد, مولوی کی ضرورت, کیونکہ یہ تو پوری دنیا کو خطاب کر رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح. پھر آگے مفتیوں کے لپیڑوں میں پڑنا, پھر دیوبندی کون ہے, بریلوی کون ہے, اہل حدیث مولوی کون ہے, وہ کیا کہتا ہے, ہری پگڑی صحیح ہے, نیلی پگڑی صحیح ہے, پگڑی ہونی بھی چاہیے. یہ بات کے مسائل ہیں چھوٹے موٹے, ان کو تو قرآن کہتے ہیں چھوٹے موٹے میں لڑو, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹانگیں یوں کر لی, یوں کر لی. اللہ کہتا ہے پڈا کرو. جب صحابہ کا اتنا بڑا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, تو تمہارا ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی, میں کون سا ایسی ٹینشن کی بات ہے؟ پڑھ تو رہے ہو نا, مجھے مان تو لیا. مانا تو ہے نا کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ خدا نے پیدا کیا ہے, تو مجھے تو نماز کے وقت میں شکر ادا کرنے مسجد میں تو آؤ گے, بھلے زور سے آمین کہو گے, آہستہ آمین کہو گے, یوں کر لو گے, نہیں کرو گے, سجدہ تو کرو گے نا میرے سامنے, بتوں کے سامنے تھوڑی جا کے جھکو گے. یہ تو ہم نے چورن بیچنے کے لیے قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیا ہے. قرآن تو ان کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پھر قرآن خطاب کرتا ہے ان لوگوں سے جو خدا کو مانتے ہیں مگر ایک خدا کے قائل نہیں ہیں. ان کو خدا ایسے دلائل دیتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے. ہندوؤں سے خطاب ہے قرآن کا, ہے بھائی, بدھسٹ سے خطاب ہے. ایک مثال بیان کر رہے ہیں, ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا, اس سے اچھے تو جاپان کے سائنسدان نے روبوٹ پیدا کر دیا. وہ جب سائنسدان آیا کرے اس کے سامنے سجدہ کرنا بھی برا ہے, اتنا برا نہیں جتنا ان پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا ہے. ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات, یہ جو مستنڈا بت بیٹھا ہوا ہے نا, جس کے سامنے صبح شام چڑھاوے کر رہے ہو, مٹھائیاں رکھ رہے ہو, ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من, اگر مکھی مٹھائی لے کے اڑ جائے ایک ذرہ, یہ بت اس سے مٹھائی چھڑا نہیں سکتا. اتنے لچڑ, ضعوف الطالب والمطلوب, کمزور کو تم مرادیں مانتے ہو کہ یہ تمہیں اولاد دے گا اور یہ تمہاری بگڑی بنائے گا. اس میں ابو حنیفہ اور امام شافعی کی ضرورت بولتے کیوں نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. پھر آگے ہے ایک خدا کو ماننے کے بعد موت کے بعد دوبارہ
زندگی. کچھ ایک خدا کو مانتے تھے مگر کہتے تھے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ہڈیاں ہو کے جب ہم بوسیدہ ہو گئے, من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا ان ہڈیوں میں مردوں میں کون جان ڈال سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان. اب اس آیت کی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو جاپانی بھی جب پڑھے گا نا, جیپنیز میں چنگ پونگ کر کے اس کا ترجمہ کرے گا, وہ ترجمہ یہی بنے گا, ٹھیک ہے نا, جو میں کر رہا ہوں. جس زبان میں چائنیز میں چنگ پونگ کر کے ترجمہ کر لو, یہی بنے گا ترجمہ. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. اللہ فرماتے ہیں لبرل لوگ بولتے ہیں مر کے بوسیدہ کیڑے ویڑے پڑ گئے ختم, کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. فرمایا کہ انا خلقناہ من نطفۃ, جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کون بنائے گا, یہ کیسے ممکن ہے, اس کو بتاؤ وہی بنائے گا جس نے تجھے غلیظ پانی سے بنایا اور ایسا بنایا کہ آج بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے ہیں. ایسا بنا دیا کہ اتنا ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ بنانے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی بنائے گا جس نے ایک ناپاک پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ بنائے تھے. وہو بکل خلق علیم, وہ ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسری طرح سے بھی بنا سکتا ہے. ایک جگہ قرآن نے فرمایا منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنا دیا, انسان بن کے دوڑ رہے ہو, اس پہ تمہیں تعجب نہیں وہ کیسے بن گئے, حالانکہ دیکھ رہے ہو اسے وہ شام بنتے ہوئے. وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں دوبارہ لے جا کے مٹی کر, یہ ستار بھائی ہیں مٹی بن گئے, یہ چودھری فلاں صاحب ہیں یہ مٹی بن گئے, یہ چودھری وڈیرے ہیں, یہ بریگیڈیئر ہے, یہ کرنل ہے, یہ چیف آف آرمی ہے. کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مٹی ہو جائے گا؟ یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں, مٹی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے مان رہے ہو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. دو چیزیں ہم نے تمہیں دکھا دی ہیں, ایک دکھائی نہیں ہے ہمارے کہنے سے مان لو. منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, دیکھ لیا تم نے. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں, دیکھ لیا. ومنہا نخرجکم, دوبارہ ایک دفعہ یہیں سے کھڑا کر دیں گے تمہیں. یہ دکھایا نہیں ہے. عقل مند میری قدرت پر ایمان لا کے میرے کہنے سے مان لیں گے, بے وقوف اسی بحث میں پڑیں گے یار یہ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. اللہ فرماتا ہے دو چیزیں تو تمہیں دکھا دی ہے نا, اس چیز کے لیے آپ کو اپنے مسجد کے امام سے بھی پوچھنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو آگے. اور پھر آخرت میں کیا ہوگا, نصیحت, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ, قوم عاد قوم سمود, نافرمانوں کو خدا نے کیسے تباہ کیا ہے, اور جو لڑکوں سے بدکاری کرتی تھی جو قوم, اس پر خدا کا کیسا غضب نازل ہوا. ان چیزوں کے لیے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہوتی. آگے جب مسائل میں ڈیپ میں جائیں گے, لا کی بات آئے گی, قانون کی بات آئے گی, اس میں ڈیبیٹ ہوگی, اس میں بحث ہوگی, اس میں بعض احکام زمانے سے تبدیل ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نبی کے دور میں مسجدوں میں عورتیں جایا کرتی تھیں, جب نبی کا دور آخر نبی دنیا سے چلے گئے, امی عائشہ نے فرمایا کہ اگر نبی ہمارے دور میں ہوتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے, بخاری میں ہے. تو بعض لوگوں نے امی عائشہ کے اس قول کو لیا, امام حنیفہ نے, بھائی عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی, فتنہ ہو رہا ہے. بعض نے کہا نہیں بھائی نبی کے دور میں جب آتی تھی تو اب بھی آئیں گی, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, نبی فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. بعض نے اس حدیث کو لیا, بعض نے اس کو, دونوں کی رائے ٹھیک ہے. تو یہ زمانہ تبدیل ہونے سے کیا ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں. آج میری رائے یہ جو ناقص رائے ہے, اس زمانے میں عورتوں کو آنے دینا چاہیے. فتنہ ہے مگر نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, وہ بالکل ہی ان کا تعلق ختم, لیکن ایک رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا. ان چیزوں میں عامی آدمی کو فنٹر بننے کی اجازت کہ جی حدیث میں یہ تو آتا ہے, حدیث نمبر یہ, تو جو یہ آتا تو یہ یوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ یوں ہے. اس سے لوگ قرآن و حدیث کے نام پہ ٹوٹیں گے, اور ٹوٹتے ٹوٹتے 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. اور یہ 4 فقہ جو ہے نا, یہ تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, لیکن جو 1 ارب 22 کروڑ بنیں گے نا, اس میں ہر آدمی کہے گا صرف میں ٹھیک ہوں, باقی سارے جہنم میں جائیں گے, کیونکہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو 73 تو سیکٹر 10 میں ہی پورے ہو گئے, حقیقت ہے نا, ٹھیک. تو 73 کروڑ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. تو یہ سیٹنگ, اچھا وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 73 میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا, تو اس سے یہ فروعی اختلاف والا فرقہ یہ مراد نہیں ہے, اس سے عقیدوں میں اختلافات ہیں. سمجھ رہے ہو, جیسے قادیانی ہیں, وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, لیکن نام قرآن و سنت کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے فرقے بہت بنیں گے, اور ہر شخص کا دعویٰ کیا ہوگا, میں ہوں.